السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے جو امتحانات کے رزلٹ آئے ہیں اس کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کہ طلبہ جو فیل ہوئے ہیں اس کے کیا انکشافات سامنے آئے ہیں، کیا وجہ سامنے آئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک خبر آئی تھی کہ کراچی میں اتنے جو فیصد بچے ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں۔ کیسے فیل ہوئے ہیں؟ ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے میرے سامنے، وہ میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا ڈیٹیلز میں جائیں، ذرا فلیش بیک میں جائیں کہ جس انداز سے بچے فیل ہوئے اور کہا گیا کہ صاحب فیل ہوئے تو فیل ہوئے، لیکن پہلے فیل کیسے ہوئے وہ ایک خبر ہمارے سامنے آئی تھی کہ فیل ہوئے، وہ ذرا۔ ہاں جی، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کراچی نے 9 جنوری 2024 کو انٹرمیڈیٹ سال اول کے نتائج کا اعلان کیا، یعنی کہ فرسٹ ایئر۔ جی بالکل، اور ان نتائج کے مطابق پری انجینئرنگ گروپ میں کچھ 35% طلبہ کامیاب ہوئے، جبکہ پری میڈیکل گروپ میں کچھ 37% جو ہے وہ طلبہ 37% طلبہ کامیاب ہوئے۔ دونوں گروپس میں پاس ہونے کے طلبہ کا تناسب 1/3 رہا، جبکہ مجموعی طور پر سال اول کے امتحان میں 60% طلبہ فیل ہوئے۔ یعنی کہ فرسٹ ایئر کے جو امتحانات تھے اس میں جو طلبہ پاس ہوئے وہ تقریباً 40% تھے، جو فیل ہوئے وہ 60% تھے۔ اور اچھا، یہ بھی تو کہا جا رہا ہے یہ نتائج کچھ حیران کن نہیں ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ایسے ہی نتائج آ رہے ہیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا طلبہ اگر ٹھیک بنیادوں پر، میرٹ کی بنیادوں پر فیل ہوئے تو اس میں تو ظاہر ہے پھر نتائج ویسے آئیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ آپ کے پھر کالجز میں تعلیم کا، پڑھائی کا معیار وہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا نا، بچے فیل ہو، اگر فیل سچ میں بھی ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ تو پھر بورڈ سے سوال نہیں بنتا۔ بورڈ سے جو سوال بنتا ہے کہ فیل کیسے ہوئے، اس کی ذرا تحقیقات بتائی جائے، سامنے آئے گی، اس میں تمام تر پھر سوال تب بنے گا جب وہاں یہ جو فیل ہوئے بچے وہ ٹھیک فیل ہوئے، غلط فیل ہوئے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تحقیقاتی کمیٹی کی جو رپورٹ آئی اس میں۔ لیکن اس کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا۔ اس کے بعد جو ہے نا کراچی پریس کلب پر جو مظاہرہ کیا گیا بچوں کی جانب سے، اور طلبہ نے اس میں کہا کہ بہت سے بیشتر طلبہ نے ان میں سے میٹرک کے امتحان میں 80 سے 90% نمبرز حاصل کیے تھے، مگر اب ان میں سے اتنے طلبہ ایسے ہیں جو 3 پیپرز میں فیل ہیں۔ اچھا، لیکن یہ بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی اچھا جواز نہیں ہے کہ میں اس پیپر میں فیل ہوا تھا تو اب میں کیسے فیل ہو سکتا ہوں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے سال میٹرک میں ہم 80 سے 90% لے کے پاس ہوئے تو ہم اب فرسٹ ایئر میں پاسنگ مارکس تو لے سکتے تھے، لیکن ہم 3 پیپرز میں فیل ہو گئے۔ تو بچے اگر فائٹ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ان کو بھی فیل ہو رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ یہ جواز، اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ میں پہلے فیل ہوا تھا تو اب میں پہلے فیل نہیں ہوا تھا تو اب میں فیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیپرز کا معیار بننے کا وہ چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو وہ وجہ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کریں، اور تحقیقات ہوئی، اس میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ لیکن تو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہیں ہمارے جسٹس ریٹائرڈ باقر صاحب، انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کیا گیا اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ بچے فیل ہو گئے تو ہو گئے، احتجاج کی کیا بات ہے؟ تو دیکھیے احتجاج کی کیا بات ہے، اور تحفظات ہوتے ہیں، اور احتجاج کا جو حق دیا ہے وہ آئین پاکستان نے ہی دیا ہے، اور کہا ہے کہ صاحب جو احتجاج ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور کیوں کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا بچے ٹھیک پاس ہوئے یا غلط پاس ہوئے۔ اب میں ذرا ایک جو رپورٹ، اس کے علاوہ جو تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی کمیٹی انٹرمیڈیٹ سال اول کے متنازع نتائج کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی، اور انٹرمیڈیٹ سال اول کے متنازع نتائج کی تحقیقات کے لیے محکمہ کالج ایجوکیشن نے کمیٹی تشکیل دی تھی۔ سیکریٹری کالج ایجوکیشن صدف انیس کی جانب سے 6 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈائریکٹر کالج مصطفیٰ کمال کو کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ کمیٹی 7 روز میں رپورٹ سیکریٹری کالج صدف انیس کو پیش کری اور پیش کر دی گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اب جو رپورٹ آئی ہے اس میں جو ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں، میں سامنے لوگوں کے پڑھ دیتا ہوں کہ کراچی بورڈ میں 11ویں جماعت کے امتحانات میں 50% سے زائد طلباء کے فیل ہونے کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ کراچی انٹر بورڈ کے افسران امتحانات کے نتائج میں ٹیمپرنگ کرنے میں ملوث ہیں، یعنی کہ افسران ہی ملوث ہیں، جو درست نتائج تھے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، اور ظاہر ہے یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ آپ یعنی کہ ان نتائج کے ساتھ تو چھیڑ چھاڑ کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ
آنے والے فیوچر کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کر اور رہے اتنے ہیں. طلبا کے فیوچر کے ساتھ اتنے بالکل لوگوں دیکھیے کے، یہ تو طلبا کا فیوچر، یہ تو پاکستان کا فیوچر ہے نا. بالکل. ذرائع کے مطابق 11ویں جماعت کے امتحانات میں 50% سے زائد طلبا کے فیل ہونے پر ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی تھی، جس نے انکشاف کیا ہے کہ انٹر بورڈ کے افسران ہی امتحانات کے نتائج کی ٹیمپرنگ کرنے میں ملوث ہیں، اور سفارش کی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یعنی تحقیقاتی کمیٹی، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو کہ تشکیل دی گئی، اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو سفارشات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو تمام تر افسران ملوث ہیں، جو ظاہر ثابت بھی ہوا ہے کہ ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی ہے انہوں نے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ظاہر ہے تحقیقاتی کمیٹی کے مطابق انہوں نے نام بھی لیے ہیں، پروفیسر نسیم احمد میمن اور پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین سمیت 8 افسران معاملے میں ملوث ہیں، جن کے خلاف کارروائی کی جائے. اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ انٹر بورڈ کراچی میں مالیاتی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کی جائیں، جس کے لیے محکمہ خزانہ سے مدد لی جائے گی. تحقیقاتی کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ ذمہ دار افسران کے خلاف تادیبی و مجرمانہ کارروائی کی جائے. بالکل کی جانی چاہیے. دیکھیے اگر ثابت ہو چکا ہے نا، اور اس کے بعد پھر جو ریکارڈ ہے اس کو اپڈیٹ بھی کیا جانا چاہیے. صرف یہ نہیں ہو کہ آپ کارروائی کر رہے ہیں اور آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ ویسے ہی ویسے ہو، جیسے جس ریکارڈ پر طلباء کو اعتراض ہے اپڈیٹ کریں، اور کارروائی، سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ اگلی بار کوئی اس طرح کا کام کرنے سے پہلے سوچے. اور انٹر بورڈ کراچی میں نتائج و مالی بے ضابطگیوں سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ باقر محمود کی مقبول باقر کی ہدایت پر تیار کی گئی، جو منظر عام پر آ گئی ہے. 3 رکنی انکوائری کمیٹی اپنی رپورٹ میں انہوں نے سفارش کی ہے کہ انٹر بورڈ کراچی کے افسروں کے خلاف بدعنوانی و اختیارات کے ناجائز استعمال کے باعث مالی بے ضابطگیوں میں ملوث ہونے کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے. اب تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انٹر بورڈ کراچی کے 2 سابق چیئرمین، یعنی ایک نسیم احمد میمن صاحب ہیں، دوسرے ہیں پروفیسر سعید الدین صاحب، اور 2 سابق کنٹرولر امتحانات ظہیر الدین بھٹو اور انور علیم، 3 سابق اسسٹنٹ کنٹرولرز محمد اطہر، حارث فاروقی اور تنویر عباس بھی نتائج تبدیل کرنے میں ملوث ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انٹر بورڈ کراچی میں حساب کتاب رکھنے کا کوئی مناسب طریقہ کار موجود ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ کیوں موجود نہیں ہے؟ آڈیٹنگ کا جو نظام ہونا چاہیے، جو آپ پیسوں کی خرد برد یا جسے irregularities کہا جاتا ہے، بے ضابطگیاں کہا جاتا ہے، مالی بے ضابطگیاں کہا جاتا ہے، مالی بدعنوانیاں کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پر مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں، کیونکہ آپ کی جو حساب کتاب کا سسٹم ہمارا تعلیمی ادارہ جو کہ وہ صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ تعلیم ہوگی تو شعور آئے گا اور آپ کا ملک جو قوم ہے ترقی کرے گی. اور اگر ہمارے تعلیم کا ہی معیار ایسا ہے، اس میں ہی کرپشن ہے، تو ہم اپنا فیوچر کہاں؟ یہ تعلیم کا معیار، کرپشن اس میں ثابت ابھی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ حساب کتاب کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے. تو یہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ بچوں کو کس طرح سے فیل کیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی تو یہ بھی کرپشن ہی ہے. دیکھیے یہ کرپشن کچھ اور معاملات میں آتی ہے، لیکن کسی کے فیوچر کے ساتھ کھیلنا یہ بھی کوئی چھوٹی چیز. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انٹر بورڈ کراچی میں حساب کتاب رکھنے کا کوئی مناسب طریقہ کار ہی موجود نہیں. ڈپلیکیشن اور ڈیٹا اوور لیپنگ کے امکانات موجود ہیں، یعنی دوبارہ اور اس کے بعد ڈیٹا کو ایک ڈیٹا ہو گئی تو اس کو دوسری بھی چڑھا دی جا سکتی ہے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس کے بعد انکشاف کیا گیا ہے کہ اب تک اکاؤنٹنگ کے شعبے کو دستی نظام کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک اکاؤنٹنگ کا نظام ہے جس کے لیے کوئی مختلف سافٹ ویئرز کا استعمال ہوتا ہے، ایکسل کو یوز کیا جاتا ہے، اور آن لائن ڈیجیٹل کام ہوتا ہے، اور آپ کمپیوٹر بیٹھ کر یا آپ کے سامنے جو اسکرین ہوتی ہے اس پر بیٹھ کر آپ ریکارڈ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. یہ دستی نظام یعنی کہ ہاتھ سے ابھی لکھائی پر کام جاری ہے، اور یہ کوئی اپڈیٹ بھی نہیں ہے اس حوالے سے. اور اس میں کچھ اور چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جبکہ بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے بورڈ آف گورنر سے اجازت نامہ تک حاصل نہیں کیا گیا.
یہ بھی اجازت نامہ نہیں ہے کہ بھائی ہم بینک اکاؤنٹ کھولیں اور اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو مالی معاملات ہیں وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اور ہم اپنے کیے پر ذمہ دار ہوں گے، اور آپ ہمیں چاہیں تو سزا بھی دے سکتے ہیں اگر ہمارے خلاف کوئی آپ کے پاس ثبوت آئے، لیکن اجازت نامہ ہی حاصل نہیں کیا گیا، اور یہ ہے پاکستان کا جدید ترین تعلیمی نظام۔ تحقیقاتی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ انٹر بورڈ کراچی کے قانونی نظام پر نظر ثانی کر کے ترامیم لائی جائیں۔ دوسری طرف نامزد افسران نے کہا ہے کہ کمیٹی امتحانی نتائج کے لیے قائم کی گئی، لیکن رپورٹ مالی بحران پر تیار کر دی گئی جس کی تحقیقات میں ہمیں شامل ہی نہیں کیا گیا، اور ظاہر شامل کیا جانا چاہیے، اور آپ کا موقف آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو مالی معاملات ہیں جس میں آپ پر جو الزام ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے سامنے رکھی ہیں، لیکن اگر جو چیزیں ہیں وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موقف آنا بہت ضروری ہے، اور آپ جب آئیں گے تو آپ کا موقف نوٹ ہوگا، نوٹس ہوگا، کہا جائے گا صاحب آپ نے یہ بات کہی ہے، تو یہ آنا بڑا ضروری ہے، اہم اور ہے۔ تعلیم کے نظام کو ٹھیک کرنا، اس پر کام کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کا معاشرہ بھی ترقی دیکھیے کرتا ہے۔ تعلیم ہی وہ واحد ہے جو آپ کو شعور دیتی ہے، آپ کو سلیقہ، طریقہ اور ضابطہ، سابقہ، لاحقہ، یہ تمام تر چیزیں تعلیم ہی کی وجہ سے ہم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں۔ جو معاشرے کے عمومی رویے ہوتے ہیں وہ بھی تعلیم سے ہی اچھے یا مثبت یا منفی ایسے ہی پروان چڑھتے ہیں۔ جب مثبت تعلیم دیں گے تو ایسے، اگر تعلیم کا معیار آپ نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے ابھی تک اکاؤنٹ ہی نہیں کھلوایا ہوا، اور اس کے ساتھ فیل بھی، جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، جو پڑھنے والے یا نہ پڑھنے والے، اگر ان کا اپنا جو ریکارڈ ہے وہ میرٹ پر بنایا جائے، پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ فیل کرتے چلے جائیں اور بعد فری اینڈ فیئر، بالکل فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، بالکل ایسے امتحانات کے نتائج آنے چاہیے کہ جس سے کسی کو کوئی شبہ نہ ہو، خاص طور پہ آپ کو بھی نہ ہو نا۔ جی بالکل صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔